الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں جس میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے، اور یہ مسئلہ ہے مختار کل۔ اس پر ہم انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے، اور وہ دلائل پیش کریں گے جو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرے اور علماء کو سپورٹ دے تاکہ لوگوں کے پاس حق بات پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مسئلہ مختار کل، دیوبندی اصولی انداز، گہرا انداز۔ اصل بنیاد یہ ہے، اختیار کامل صرف اللہ کا ہے۔ دیوبندی علماء عام طور پر کہتے ہیں مختار کل ہونا، ہر چیز پر مستقل اور ذاتی اختیار ہونا، یہ صفت صرف اللہ کا ہے، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بعض بیانات میں واضح کہا جاتا ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا اور مکمل اختیار والا صرف اللہ ہے۔ کم بیان ہونے والا اصولی استدلال اور گہرا نقطہ یہ ہے، اختیار اور اذن میں فرق ہے۔ یہ علمی فرق عام عوام میں کم بیان ہوتا ہے۔ ایک ہے اختیاری ذاتی، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، نہ دیا جا سکتا ہے نہ منتقل ہو سکتا، یعنی یہ نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے نہ منتقل ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے اختیاری عطائی، یہ مخلوق کو مل سکتا ہے لیکن محدود، اللہ کے تابع، مستقل نہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے بھی کام کرتے ہیں لیکن خود مختار نہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، اگر مختار کل مخلوق ہو تو ربوبیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ فلسفیانہ نقطہ کم بیان ہوتا ہے۔ اگر دو ہستیاں مکمل اختیار رکھیں تو کائنات میں ٹکراؤ لازم ہوگا۔ قرآن اصول دیتا ہے اگر ایک سے زیادہ مکمل اختیار والے ہوتے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ استدلال توحید کے دلائل میں آتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، سبب اور فاعل کا فرق۔ یہ بہت گہرا کلامی اصول ہے۔ دیوبندی طرز میں کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام سبب ہو سکتے ہیں، ولی سبب ہو سکتے ہیں، مگر فاعل حقیقی اللہ ہے۔ مثال کے طور پر دوائی شفا کا سبب ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ نقطہ نمبر 4، صفت الہی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ کلامی اصول بہت کم عوامی بیان میں آتا ہے۔ اللہ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہے، ذاتی جیسے علم، قدرت مطلقہ، فعلی مختار کل ہونا، قدرت مطلقہ کا حصہ، اور یہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ تاریخی دیوبندی مزاج کا ایک انداز ہے۔ بعض تحریروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیوبندی مکتب نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا بلکہ پہلے اہل سنت کے عقائد ہی بیان کیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، انتہائی طاقتور علمی فریق دیوبندی انداز میں بات یوں بنتی ہے، اللہ مختار کل حقیقی ہے، نبی علیہ السلام افضل مخلوق میں سے ہے مگر عبد ہیں،
اختیار اگر ہے تو عطائی ہے، مستقل اختیار صرف اللہ کا ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے۔ آج ہم نے وہ دلائل پیش کیے جو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا اور مناظروں میں بہت کم لوگوں نے بولا ہے، تو یہ خاص کر بریلوی عوام تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔